ایک بات عرض کروں، میت اور میتا میں فرق کیا ہے؟ میت اور میتا میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میتا عربی زبان میں کہتے ہیں ما زال روحہ بغیر تزکیۃ۔ یہ مفردات قرآن کی جو لغت ہے اس میں ہے کہ ما زال روحہ بغیر، جو تزکیے کے بغیر مر جائے وہ مردار ہے، اور جس کا تزکیہ ہو جائے اس سے یار کرتا پیار ہے۔ اب کون ہے وہ جس کا تزکیہ ہوا؟ موت کا وقت جو آیا، سب کتابوں میں یہی ایک عبارت ہے، لکھا ہے کہ جب موت کا وقت آیا اسرائیل نے قدم ڈیوڑی سے پار لنگھایا، حضرت بلال رو رہے تھے، اسرائیل نظر آیا، بلال نے اٹھ کے نعرہ لگایا، واہ تربا لو یار کا قاصد آیا ہے، سب غم رنج علم بھلایا ہے، اٹھ کے وجد فرمایا، نمی دانم کے آخر چوں دمیں دیدار می رقصم ولے نازم بئی ذوقے کے پیشے یار می رقصم۔ بیا جانا تماشا کن کہ در انبوہ جاں بازاں بصد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم۔ الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین علی سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مرگ مومن چیست ہجرت سوئے دوست، مرگ مومن چیست ہجرت سوئے دوست، ترک عالم اختیار کوئے دوست۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں بھی تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یہ نکتہ سیکھا میں نے بوالحسن سے، روح مرتی نہیں مرگے بدن سے، بلے شاہ اساں مرنا نہیں، بلے شاہ اساں مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہو۔ مخدوم و محتشم عزت مآب جناب قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد یوسف نقشبندی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، معزز محترم مشائخ و علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، عرس مقدس کی اور دستار فضیلت کی یہ خوبصورت محفل ہے۔ برادران عزیز، یہ مستعار زندگی، یہ ادھار سانس جو آپ اور ہم لے رہے ہیں، اس ڈور نے ایک نہ ایک دن کٹنا ہے، اور یہ فیصلہ اٹل ہے۔ کوئی کتنے بڑے قد اور قامت کا مالک ہے، اس نے یہاں سے ایک دن جانا ہے، اور یہ فیصلہ بھی اٹل ہے، جس نے اس دنیا فانی میں آنا ہے اس نے ایک وقت مقررہ پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے جانا ہے، کیونکہ یہ بے وفا زمانہ ہے، یہ کوڑا کوڑ ٹھکانہ ہے، یہاں صرف آنا اور جانا ہے۔ اس لیے خوش نصیب وہ ہیں جنہوں نے اس فانی زندگی میں اپنی باقی زندگی بنائی ہے، اور جنہوں نے اس زندگی میں کوئی نہیں کمائی کی، اس نے اس زندگی کو برباد کیا ہے۔ برادران عزیز، یہ زندگی جس کو بزرگ بلبلے کی مانند کہتے ہیں، حباب کی طرح کہتے ہیں، سمندر چل رہا ہے، ذرا سی پانی میں طغیانی آئی، بلبلا اٹھا
लोगों ने कहा ये भी कुछ है, लेकिन एक सेकंड के बाद उसने मिट के कहा मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ समंदर है। इसीलिए कहते हैं किसी का शोभदा है मैं नहीं हूं, तुम्हें धोखा हुआ है मैं नहीं हूं, बल्कि मैं भी तू है ते तू भी तू है, बुल्ला कौन निमान। इसलिए ये जिंदगी जिसको आप और हम जिंदगी समझ बैठे हैं, इस जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में है, इसका मालिक कोई और है। वो जब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा, जहां चाहेगा, वहीं इस चिराग पे इसकी लौ खत्म हो जाएगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बरादरान इस्लाम, मैं अर्ज कर रहा था कि जिंदगी और मौत दोनों में हकीकत, मौत बड़ी हकीकत है, इसलिए कि ये जिंदगी उस मौत की अमानत है। इस जिंदगी के पीछे मौत खड़ी है। और अगर आप कुरान मजीद को पढ़ें तो अल्लाह ने जहां जिंदगी और मौत को तख्लीक का फरमाया है, वहां फरमाया खलकल मौता वल हयात। हालांकि जुमला उल्टा होता कि खलकल हयाता वल मौत, लेकिन मुकद्दम भी मौत है, मुअख्खर भी मौत है। जिंदगी बीच में सैंडविच है, इसलिए हकीकत मौत है। और मौत खुदा का बहुत बड़ा एहसान है। मौत अल्लाह की नेमत है। मौत ना होती तो जिंदगी की परे का हैसियत ना होती। असर की नमाज का वक्त था, अजमेर शरीफ की मस्जिद थी और मुसल्ले पर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हजरत ख्वाजा खाजगान बैठे। क्या मंजर था, क्या मस्जिद थी, क्या इमाम था और क्या मुक्तदी थे। इमाम ने सलाम फेरा, मुक्तदी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। मुर्शिद का चेहरा फिरा, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने हाथ जोड़ के कहा मखदूम मौत क्या है। हजरत ख्वाजा खाजगान हजरत सुल्तानुल हिंद की आंखों में आंसू तैरने लगे और फरमाया कुतुब बाबा, अगर मौत न होती तो जिंदगी की कख के बराबर हैसियत न होती। हम फकीर तो इसी मौत के सहारे जी रहे। मौत है जिंदगी में रौनक है। अगर ये लम्हा न होता न जाने हमारा क्या होता। अब इस बात को कि इसमें क्या हकीकत पिन्हा है कि औलिया का सुल्तान मौत के इंतजार में रो रहा है और फरमा रहे हैं मौत न होती तो जिंदगी की एक परे काह के बराबर हैसियत न होती। मतलब क्या है? मतलब वही है जो कुरान मजीद की आयत में है कि जो यहूद हैं, अगर जिंदगी इनसे पूछो तो ये कहेंगे कि अगर 1000 साल भी जिंदगी मिले तो कम है। क्यों? इसलिए कि झूठे हैं, बेदर्द हैं, लेकिन जिनके सीने सर्द हैं, जिनके चेहरे यार की याद में जर्द हैं और जो असहाबे दर्द हैं, हकीकत में जो मर्द हैं, उनसे पूछो मौत व हयात क्या है तो कुरान कहता है कि इनसे कहो जो कहते हैं कि हम खुदा के बेटे हैं, नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बा, हम अल्लाह के पसंदीदा हैं। इनसे कहो अगर सच्चे हो और अच्छे हो तो फतमन्नावुल मौता इन कुंतुम सादिकीन। अगर सच्चे हो
تو موت سے کیوں گھبراتے ہو؟ اگر سچے ہو تو موت سے نظریں کیوں چراتے ہو؟ اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ یہاں مفہوم یہ نکلا کہ موت کی تمنا کرنے والے سچے ہیں، موت سے گھبرانے والے جھوٹے ہیں۔ اب آپ کہیں گے موت کی تمنا کون کر سکتا ہے؟ ہاں، میرے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ تحفۃ المومن الموت، رب کے ہاں بندے کے لیے جو سب سے عزت والا تحفہ ہے اس کا نام موت ہے۔ صحابی کہہ رہے تھے الموت احب الی من العیش، صحابی صدا دے رہا ہے، کہا اس زندگی سے پیاری شے وہ ہے جسے دنیا موت کہتی ہے۔ اب ہم جیسے لوگ سمجھتے رہے موت کا نام تو مٹ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، تو مٹ جانی بھی کوئی اچھی شے ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے جس میں رونق رہے۔ وہ چمن کیسا چمن ہے جس میں خزاں ڈیرے لگا لے، اس بیچارے پھول کا کیا ہوگا جو لوگوں کے پاؤں میں مسلا جائے۔ زندگی تو اس کی ہے جس پہ سدا بہار رہے، زندگی تو اس کی ہے جس کی بغل میں یار رہے، زندگی تو اس کی ہے جو اس دنیا میں سردار رہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا تو نے غلط سمجھا ہے، تجھے موت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلم شام، آپ فرما رہے تھے اگر اللہ تعالی مجھے اختیار دے کہ اپنے جگری یار کے لیے اللہ سے کوئی دعا مانگ، تحفہ مانگ، تو میں اپنے یار کے لیے مانگوں گا تو صرف موت مانگوں گا۔ میرے اللہ میرے یار کو موت دے دے۔ کسی نے کہا ابو درداء دشمنی ہے یار سے کہ یاروں کے لیے موت مانگتے ہو؟ فرمایا لوگو تم موت کو بربادی سمجھتے ہو، ہم موت کو وصال یار سمجھتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے اس دنیا سے جان چھڑائے گا کون؟ جان چھڑائے گا جب عزرائیل آئے گا۔ کیوں؟ فرماتے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو وہ بڑا محسن ہوگا جو قید سے آ کے چھڑائے گا، اور جو قید سے چھڑاتی ہے وہی تو موت کہلاتی ہے۔ لوگوں کو موت کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے، اس لیے بے سمجھ قوم موت سے گھبراتی ہے، ورنہ موت تو یاروں کو یاروں سے ملاتی ہے۔ اسی لیے عربی میں کہتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ لوگوں جانتے ہو موت کیا ہے؟ فرمایا موت ایک پل ہے۔ الموت جسر، موت ایک پل ہے، مرتے ہی یار کی حویلی کا دروازہ جاتا کھل ہے۔ تجھے بھول ہے کہ موت مٹاتی ہے، موت تو بچھڑے ہوئے یاروں کو یاروں سے ملاتی۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سچے ہو تو موت طلب کرو، سچے ہو تو موت مانگو، سچے ہو تو موت کو گلے لگاؤ۔
اگر یہ موت بری ہوتی تو جنگ احد میں حضرت عبداللہ، حضرت سعد کو یا عبد الرحمن کو یہ نہ کہتے یار میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ۔ اب صحابی رسول دعا کیا کر رہے ہیں احد کے میدان میں، میرے اللہ مجھ سے کوئی طاقتور دشمن ٹکرائے، تلوار دھاری دار لائے اور میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، وہ مجھ پہ غالب آ جائے، پھر میرے سینے پہ چڑھ جائے، پھر خنجر میرے سینے میں اتار دے، میرا سینہ پھاڑ ڈالے، پھر میں گزر جاؤں، پھر میرے ہونٹ کاٹے، پھر میرا ناک کاٹے، پھر میرے کان کاٹے، میری لاش کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے، پھر میں اسی طرح تیری دربار میں پہنچوں، پھر قیامت کا دن آئے تو میری حالت یہی رہے جو جنگ میں ہو، پھر تو دیکھے میرے ناک، میرے ہونٹ، میرے کان کٹے ہوئے، میرا سینہ پھٹا ہوا، میرا بند بند کٹا ہوا، اور پھر تو مجھ سے پوچھے فیما جدع انفکا، تیرے ناک کا کیا ہوا، تیرے ہونٹوں کا کیا ہوا، تیرے کانوں کا کیا ہوا، میں قیامت کے دن تجھے بولوں فی کا و فی رسول کا، یہ حال ہمارا تیرے پیار میں ہوا ہے، یہ حال ہمارا تیرے یار کے پیار میں ہوا۔ اس دن لطف آئے اور تو سوال کرے ناک کیسے کٹی، میں کہوں تیرے پیار میں، تو پوچھے ہونٹ کیسے کٹے، میں کہوں فی رسول کا، تیرے رسول کے پیار میں، تو مجھے پوچھے تیرا سینہ کیسے پھٹا، میں کہوں تیرے پیار میں۔ لطف آئے مجھے جان دیتے ہوئے، تجھے لطف آئے جان لیتے ہوئے، اس لیے کہتے ہیں ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے، ایویں تے قیمت پیندی نہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چوکھا، محنت کچھ نہ کرنی پڑے، ہمت نہ کرنی پڑے، بلکہ کھانا بھی نہ کھانا پڑے، کھائے کوئی اور رج ہم جائے نہ میرے دوست، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا، بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا۔ اس لیے جان دینے والا جان دے رہا ہے، جان دے کے بھی مزے لے رہا۔ کبھی ایسا دیکھا کہ جو بندہ اپنی گردن بھی کٹوائے اور شکریہ بھی ادا فرمائے، اپنے قاتل کا شکریہ بھی ادا کرے کہ آپ کا کرم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری جان لیا۔ خوباں دلو جانے بے نوا می خاند، زخمے کے زنند مرحبا می خاند۔ یہ راہ وہ راہ ہے، اس راہ کا راہی ہر کوئی۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں عشق فرید ہے چیز مہانگی، سستی چیزیں، میاں صاحب کہتے ہیں لکڑ ہارے لین بازاروں، جو سستی مٹھیائی، سستی جلیبیاں ہر کوئی کھاتا ہے، لیکن مہنگے سودے اس کے لیے حوصلہ چاہیے، چیتے کا جگر چاہیے، شاہی کا تجسس۔
قبلہ مفتی صاحب جو بات فرما رہے تھے، ایک بات انہوں نے بڑی عجب کہی تھی کہ یہ قربانی میں حرام مال جائز نہیں. یہی بات ذرا مروڑ کے حضرت سرمد شہید نے کہی تھی، منصور نے کہی تھی، شبلی نے کہی تھی. جب حضرت شیخ شبلی سولی سے پھرے زمین پہ گرے، نہ کفن تھا نہ دفن تھا نہ سر پہ سجن تھا. جس کے لیے مرا تھا وہ مسکرا رہا تھا. شبلی کا لاشا بے گورو کفن پڑا تھا اور حضرت منصور کا لاشا بے گورو کفن پڑا تھا. پورے بغداد میں ایک شبلی آیا، سر پہ آ کے روتا رہا، کہنے لگا اوے تو مر گیا، تو قربانی کر گیا، پر حسن بے پرواہ تجھے دیکھنے ہی نہیں آیا. جس کے لیے تو نے جان دی، جس کے لیے تو نے اپنا سب کچھ لٹایا، وہ تجھے پوچھنے ہی نہیں آیا. بڑا بے پرواہ ہے. اب دیکھتے دیکھتے جب آنکھیں بند ہوئیں تو اوپر منہ کر کے کہا اپنے چاہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا، دشمنوں کو تخت بخت پہ بٹھاتا ہے، یاروں کو سولیوں پہ چڑھاتا ہے. عجیب تیرا رشتہ ناتا ہے، اسی لیے تو کوئی ٹاما تیری راہ پہ آتا ہے، ورنہ ہر کوئی کالج یونیورسٹی جاتا ہے، تیرے مدرسے میں کون آتا ہے؟ آپ نے غور فرمایا ہے کہ چاہنے والوں کی جان لیتے ہو، پھر تڑپاتے ہو، پھر پوچھنے ہی نہیں آتے ہو. جو تیرے نام پہ مرے ان کو کفن کوئی نہیں دیتا، ان کا جنازہ کوئی نہیں. روتا رہا بغداد کا دیوانہ، شکوے کرتا رہا. کیوں کرتے ہو چاہنے والوں کے ساتھ؟ نمرود تخت پہ بٹھاتے ہو، خلیل اللہ کو در در پھراتے ہو. نمرود جیسے ملعون ان کو صدر وزیر اعظم بناتے ہو اور اپنے چاہنے والوں کو ٹکے ٹکے کے لیے ترساتے ہو. ٹوٹی چٹائیاں بھی نصیب سے دیتے ہو. کیوں کرتے ہو ایسا؟ روتے روتے ہچکی لگی. لوگ تماشا دیکھنے آئے، کہنے لگے شبلی کوئی جواب آیا؟ کہا ہاں آیا. کہا کیا کہا اس نے؟ کہا وہ کہہ رہا تھا ہم جان کے ایسا کرتے ہیں، یہ کوئی ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پہ نہیں ہوا، ہم جان کے ایسا کرتے ہیں. کہا پھر تو نے پوچھا کیوں؟ کہا ہاں میں نے پوچھا تھا کیوں؟ کہا جواب کیا آیا؟ کہا جواب یہ آیا کہ شبلی مسلمان کسائی کے پھٹے پہ کبھی کتے ذبح ہوتے دیکھے ہیں؟ وہی بات ہے، ذرا بولی فقیروں کی ہے. شبلی ہم جان کے اپنے چاہنے والوں کی جان لیتے ہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو پھٹا عشق کا ہم نے لگایا ہے، خنجر پیار کا ہم نے جو اٹھایا ہے، ہمارے خنجر کی دھار کے نیچے نہ خنزیر آ سکتا ہے نہ کتا جو غیر کے در پہ ستا ہے. ہمارے نزدیک وہ کتا ہے. اس پہ ہم کیوں خنجر چلائیں؟ جو ہماری راہ میں آئیں گے، جو رو رو کے آنسو بہائیں گے، جو ہمیں پسند آئیں گے، انہیں ہم ذبح فرمائیں گے.
اور یار جنہیں ذبے فرماتا ہے زمانہ مجہول انہیں مردہ گردانتا ہے، حالانکہ جو ادھر ادھر مرے ہیں وہ مرے ہیں، جو اس کے خنجر کی دھار کے نیچے مرے ہیں وہ مر کے بھی کھڑے ہیں۔ نہیں غور فرمایا؟ جو اس کے خنجر کی دھار کے نیچے مرے ہیں، اس لیے کہتے ہیں تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے، اور مر کے بھی رخ تیرے گھر کی طرف کیے ہوئے، یہ مر کے بھی ہیں جیے ہوئے، کیونکہ میں عشق رسول پیے ہوئے، یہ مر کے بھی ہیں جیے ہوئے۔ اس لیے لوگ غلط سمجھے موت کا معنی۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال وہ کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں ناداں اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ علامہ صاحب نے فارسی زبان میں کہا مرگ مومن چیست، سوال ہے مرگ مومن چیست، جواب کیا ہے؟ ہجرت سوئے دوست۔ مومن کی موت کیا ہے؟ اقبال نے 2 سطروں میں مسئلہ کھول دیا، سچ کا موتی چوراہے میں رول دیا۔ انہوں نے کہا مرگ مومن چیست، ہجرت سوئے دوست۔ مومن کی موت کیا ہے؟ فرمایا ہجرت سوئے دوست، یہ تو ہجرت کا نام ہے، دنیا کو سلام ہے، اور ہمیشہ کے لیے یار کے کوچے میں کام ہے۔ یہ موت نہیں، یہ تو یار کا انعام ہے۔ مرگ مومن چیست، ہجرت سوئے دوست، ترک عالم اختیار کوئے دوست۔ بس موت کا پردہ آتا ہے اور مرنے والا مومن ہمیشہ کے لیے بے وفاؤں سے جان چھڑاتا ہے، پکے ڈیرے یار کے کوچے میں لگاتا ہے، بے سمجھوں میں مردہ کہلاتا ہے، سمجھداروں میں ہمیشہ زندگی پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے آخری پارے میں فرماتا ہے انتظار کر میرا قاصد آتا ہے، مرتے ہوئے ہاتھ نہیں بڑھاتا، دور سے چٹھی دکھاتا ہے اور کہتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خطیب پاکستان۔ آپ نے غور کیا آیت قرآن کی کیا کہہ رہی ہے کہ جب مومن کا آخری وقت آتا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے مگر دور رہتا ہے۔ جبریل اسرائیل کو بھی اجازت نہیں ہے کہ یار میرا ہو ہاتھ تیرا ہو۔ ایتھا النفس المطمئنہ، جا صرف اسے پیغام سنا، قاصد میٹھا مصریاں دے ساں دے پنل منا ایمیں منتے آ تھرک پیر اٹھی سرکار کو راہوں والا ایمیں منتے آ۔
کسے سناوی درد دے عاشق سچے پر درد دے یعنی سسی بے پرد دے واگاں بھوا انہیں ونٹے آ اللہ کرے تو انہوں سمجھ نہ آئی ہو۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ بندہ مر رہا ہے، لوگوں کے نزدیک مر رہا ہے، لیکن صدا آتی ہے ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اور یہ پیغام کون لایا ہے؟ یار کا قاصد آیا ہے۔ ہائے ہائے، یار کا قاصد آیا رانجھن ماہی میں گھر آیا، مولا مارتے میچا وسایا۔ یار کا قاصد نام کوئی ہو، اسرائیل ہو یا کچھ بھی، پیغام تو اسی کا لایا ہے۔ اللہ اکبر کہتا ہے ایتھا النفس اوے جو ہوتے ہیں پیار والے، اسرائیل کو اجازت نہیں ہے ان کی زندگی تک ہاتھ رکھنے کی، اتنا اجازت ہے، بول ارجعی الی رب کے پردیسیا، چھڑ پردیس او لوٹ کے آ جا اپنے دیس۔ ارجعی الی، یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت کہیں اور جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہماری عربی جو کتابیں ہیں عقائد کی، ان میں لکھا ان الموت لیس بعدم محض انما هو انتقال من حال الى حال۔ جاہلوں کے نزدیک موت کا معنی عدم مٹنا ہے، اور اہل علم کے نزدیک اور صوفیات تک سب کا ایک ہی عقیدہ ہے، ان الموت لیس بعدم محض، موت کا معنی مٹنا نہیں ہے، انتقال من حال الى حال، ایک حال سے دوسرے حال میں، ایک گھر سے دوسرے گھر میں، ایک لباس اتار دیا دوسرا پہن لیا، پھر نعرے لگائے بلے شاہ اساں مرنا نہیں، بلے شاہ اساں مرنا نہیں۔ اوے بدن تو ایک کفن ہے، بدن تو میرے سجن ایک لباس ہے، بدن تو صرف آلہ ہے، اصل اس نے یہ پہنا دوشالہ ہے، اندر چھپا کوئی اور ہے، وہ نعرے لگاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں مرا بدن، جاہلوں نے کہا مر گیا سجن، وہ سجن بھی کبھی مرتے ہیں، اور یہ بنا ہی نہیں مرنے کے لیے۔ کمہار ایک پیالی بناتا ہے 1.5 ٹکے کی، کمہار ایک پیالی بناتا ہے، پہلے چاک پہ چڑھاتا ہے، پھر اسے سجاتا ہے، پھر اسے بھٹی میں آگ سلگاتا ہے، پھر اس کو پکاتا ہے، پھر آ کے قطار میں لگاتا ہے۔ اچانک کوئی بندہ آئے ٹھوکر مار کے پیالی توڑ دے 1.5 ٹکے کی، تو وہ اسے دعائیں دے گا؟ وہ کہے یہ 1.5 ٹکے کی پیالی ٹوٹ گئی، وہ کہے گا تیرا کھانا خراب ہو جائے۔ وہ میں نے کہاں سے مٹی اٹھائی، کہاں میں نے مٹی چاک چڑھایا، کہاں چاک پہ میں نے رات دن لگایا، کہاں بھٹیاں سلگائیں، کہاں یہ پیالی بنائی، تیرے لیے 1.5 ٹکے کی ہے، میری راتیں لگ گئی بناتے بناتے۔ اوے اگر کوئی کمہار 1 ٹکے کی پیالی بناتا ہے، جب ٹوٹتی ہے تو کلیجے پہ ہاتھ پڑتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو جس نے یہ شاہکار بنایا ہے؟ اور پھر یہ نعرہ لگایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ایسا شاہکار بنایا جس کو پوری دنیا کا مقصود فرمایا، خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔
سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ. اس کے ہونٹ ہلتے گئے، اس کے خزانے کھلتے گئے. کیا اس کو ایک ٹھوکر سے مار ڈالے گا؟ جاہلوں نے سمجھا ہی نہیں. اسی لیے اقبال کہتا ہے تو مرد میدان، تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی. کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ بے سوادی، یہ کم نگاہی. لوگوں نے غلط سمجھا ہے کہ موت مٹانے کے، یہ مٹنے کا نام ہے. موت تو یار سے ملنے کا انتظام ہے. موت تو بچھڑے دوست سے ملنے کا اہتمام ہے. اسی لیے امام غزالی نے لکھا، کہتے ہیں جب اسرائیل حضرت ابراہیم کے دوارے آیا، آ کے موت کا پیغام سنایا، تو خلیل اللہ نے کہا یہ کیسا دوست، یہ کیسا یارانہ ہے، عجیب زمانہ ہے. یار نے آج موت کی چٹھی بھیج دی. یار ہے یا یار مار ہے؟ یہ کیسا میرا یار ہے؟ امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کیا، کہتے ہیں حضرت اسرائیل نے کہا جناب موت، حضرت ابراہیم بظاہر تھوڑے سے ناراض سے ہو گئے. کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ حل رایت خلیلا یمیت خلیلا، کبھی یار نے بھی یار کو مارا ہے؟ جا واپس پوچھ اس سے کہ یار ہو یا یار مار ہو، پہلے پیار جتلاتے ہو پھر چھریاں موت کی دکھاتے ہو، یہ کیسی یاری ہے؟ اب یہ تو خلیل اللہ ہے، وہ مالک تو پھر مالک ہے. اسرائیل پلٹ گیا پیچھے، کہنے لگا مولا عجیب بندے سے پالا پڑا ہے، وہ تو عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. کہا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا کہہ رہا تھا حل رأیت خلیلا یمیت خلیلا، کبھی یار نے بھی یار کو مارا ہے، تو میرا کیسا یار ہے؟ آج تو نے موت کی چٹھی بھیج دی. کہا اچھا. کہا میرا جواب لے جا. کہا کیا بولوں؟ کہا اسے بول حل رأیت محبا یکرہ لقاء حبیبہ، اس سے پوچھ تو کیسا میرا یار ہے، تجھے ملنے سے ہی انکار ہے، یہ کیسا تیرا میرا پیار ہے. آج ہنستا سارا سنسار ہے کہ یار کو یار کے ملنے سے انکار ہے، کیسا تو میرا یار ہے. بس کان میں آواز جو پڑی، اٹھے خلیل اللہ، کہنے لگے اسرائیل جلدی رکھ خنجر موت کا سینے پہ، کہیں یار کی یاری کی سب سے نہ نکل جاؤں. تو پھیر چھری میرے گلے پہ، تب مزہ ہو اور میں دل سے دعا دوں الہی میرے قاتل کا بھلا ہو. نہ شبد نصیب دشمن کہ شبد ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو تیغ آزمائی. میرا نام مٹا دے، میرا نشان مٹا دے. آج جنہیں زندگی تھی پیاری انہیں مل گیا کنارہ، ہمیں یار ہے پیارا، ہم تو موت کا کریں گے نظارہ. کیوں حضرات سمجھ میں آیا؟ فرمایا موت موت نہیں، موت تو اس کا وصال با کمال ہے. موت تو یار کے ملنے ملانے کا نام ہے، موت تو دوست کی ملاقات کا نام ہے، موت کا کمال انجام ہے.
اگر موت نعمت نہ ہوتی تو قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ۔ یہ لسٹ ہے انعامات کی، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، چوتھی منزل پہ کہا یہ بھی احسان ہے کہ ہم نے تجھے موت کا تحفہ دیا۔ ثم اماتہ، اب جسے انعام بربادی کو انعام کہتے ہیں، مٹا دینے کو نام انعام کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ غلط سمجھے یہ فیشنی طوطے جو کہتے ہیں جی مردہ ہیں، مردوں کے پاس جاتے ہیں، اور مردہ کوئی مردار ہے جس کو یار سے پیار ہے، وہ تو مر کے بھی تزکیے کا حقدار ہے۔ اب علماء بیٹھے ہیں، ایک بات عرض کروں، میت اور میتا میں فرق کیا ہے؟ میت اور میتا میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میتا عربی زبان میں کہتے ہیں ما زال روحہ بغیر تزکیۃ، یہ مفردات قرآن کی جو لغت ہے اس میں ہے کہ ما زال روحہ بغیر، جو تزکیے کے بغیر مر جائے وہ مردار ہے، اور جس کا تزکیہ ہو جائے اس سے یار کرتا پیار ہے۔ اب کون ہے وہ جس کا تزکیہ ہوا؟ یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جن کا تزکیہ نبی نے فرمایا ہے ان کو اس صف سے اٹھایا ہے، ان کو یار کے قریب فرمایا ہے، پر مرداروں کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خطیب اسلام دارالعلوم مصطفی رضوی۔ اب ذرا اس کو سوکھا کر کے مولانا جلال الدین رومی، آخری وقت تھا اور ایسے بزرگوں کو لگی ہچکی، مشائخ بھی پہنچے، علماء بھی پہنچے، سارے سرہنے آ بیٹھے، اور مولانا رومی کی آخری ہچکی، اور دوستوں نے، علماء، بزرگوں، اولیاء، مشائخ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ رومی کو تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما۔ بس یہ لفظ سنا اور موت کی چارپائی پہ رکھ کے ہاتھ اٹھ بیٹھے، کہنے لگے دوست بن کے دغا نہ دو، یار کہلاتے ہو اور بد دعائیں دینے آتے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ نیچے کرو ہاتھ۔ کہا رومی ہم نے تیرے لیے صحت کی دعا مانگی ہے۔ کہا نا تم نے مجھ غریب کے لیے بد دعا مانگی ہے۔ کہا تو ہی بتا کیا مانگے؟ اس نے کہا ظلم نہ کرو، وہ بیچ میں ایک پردہ اڑا ہے، بیچ میں ایک موت کا پردہ اڑا ہے، پردے کے پیچھے یار کھڑا ہے۔ تم کہہ رہے ہو صحت میں آگ لگاؤں، ایسی صحت کو جو یار سے دور کرے، اس موت کو میں جھک کے سلام کروں جو یار کے مجھے حضور کرے۔ غلام فریدا لکھ عید منے ساں، جنا وچھڑے مل سن ماہی۔ ان بدو جاہلوں کے لیے یہ موت وعید ہے،
لیکن ہم غریبوں کے لیے کیونکہ موت سے یار کی دید ہے، لہذا یہ موت نہیں ہماری عید ہے۔ اور آپ کو پتا ہے ہم اس دن عرس کیوں مناتے ہیں؟ یہی فلسفہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جس دن یار جاتے ہیں، یار چہرے سے نقاب اٹھاتے ہیں، ہجر کے دن فراق کے دن گزر جاتے ہیں، جس دن موت کو گلے لگاتے ہیں اس دن سونوں سے سونے سینے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کی اس دن دید ہوتی ہے، اسی لیے اس دن عرس ہوتا ہے، عید ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اگر اس مسئلے کو اور واضح کروں تو بلال کا سہارا لے لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال مؤذن رسول، خازن رسول، آخری وقت تھا، وقت بڑا سخت تھا، لیکن بلال بلند وقت تھا۔ موت کا وقت جو آیا، سب کتابوں میں یہی ایک عبارت ہے، لکھا ہے کہ جب موت کا وقت آیا، اسرائیل نے قدم ڈیوڑی سے پار لنگھایا، حضرت بلال رو رہے تھے، اسرائیل نظر آیا، بلال نے اٹھ کے نعرہ لگایا، وا تربا لو یار کا قاصد آیا ہے، سب غم رنج علم بھلایا ہے، اٹھ کے وجد فرمایا، نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم ولے نازم بئی ذوقے کے پیشے یار می رقصم، بیا جہانا تماشا کن کہ در انبوہ جہاں بازاں بس صد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم۔ میں راز کی بات راز والی زبان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کچھ نہ سمجھے کرے۔ نہ میدانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم ولے نازم بئی ذوقے کے پیشے یار می رقصم۔ اگر اس کا ترجمہ کسی اور زبان میں کریں تو سہارا مل سکتا ہے، اسا نچنا ہے تیری انگلی تے، اسا نچنا ہے تیری انگلی تے، تھت نال بھامے بے تھت نچوا، بھامے مسجد نے بھامے مندر جول، بھامے ات نچوا بھامے ات نچوا، تیرے ہاتھ ارشد جو آ گئے ہیں، تیری مرضی ہے سکو جت نچوا۔ اس لیے اب وقت موت کا آیا ہے، مرنے والے نے اٹھ اٹھ کے نعرہ لگایا ہے، فیصل آباد والوں کو چپ کرایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اصل میں مانگ کے کبھی کوئی چیز نہیں لی، چاہے وہ دادی کیوں نہ، وہ سبحان اللہ بھی ہو تو مانگی ہوئی دو جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا۔ اس لیے میرا کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ تو اپنی نہ بیٹھ، تینو ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال، تینو چور نال کی، جیدہ دل کرے واہ کرے، جیدہ دل کرے آہ کرے، کیونکہ رال مل کے انہاں دا یہ مسئلہ سانو تباہ کرے۔ اس لیے انہاں دا چپ رہنا چنگا تے ساڈا بولنا ہی چنگا۔ خواہ مخواہ وقت خراب کریں، آپ کو کہیں وہ ٹل لاؤ، دب کے بولو، فیصل آباد دے ڈولو، اس کی لوڑ ہی نہیں ہے، کیونکہ اپنے پاس اپنے درد شرد کی تھوڑی نہیں ہے۔ اپنا رانجھا راضی کریں گے، اپنا من پرچائیں گے، چپ کر کے چلے جائیں گے۔ پردیسیوں کا یہی کام ہے، لیکن یہ سارا آپ کے نام ہے،
آپ کو یہی مسئلہ عرس والا موت والا عرض کر رہا تھا کہ حضرت بلال اٹھ کے واتربا، اگر عقل فکر سلامت ہے، دماغ بیچارے کو دیمک نہیں چاٹ گئی تو پوچھا جائے کہ جناب موت سامنے آئے اور بلال واتربا جشن منائے، وجد میں آئے، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ پر کیوں بلال خوش طرب کے نعرے لگا رہا ہے، بیوی بچے لپٹ لپٹ کے روتے، واہ حزنا ہائے ہائے۔ ایک ہی گھر میں وہ عید بھی ہے، ایک ہی گھر میں عید بھی ہے، ایک ہی گھر میں رونا دھونا ماتم ہے، ایک ہی گھر میں جشن ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ بلال نے بیوی کو کہا تو کیوں شور مچاتی ہے، روتی رلاتی ہے؟ اس نے کہا نور محمدی بجھا جا رہا ہے، میرا سویڑا اجڑا جا رہا ہے، سہنے چمن میں خزاں آ رہی ہے، کیونکہ تو بیلی تے سب جگ بیلی، حق ہے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے نہ بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخشا تے سنی پئیے حویلی، سجنا باج محمد بخشا تے سنی پئیے حویلی۔ اور مجروشہ کہتا ہے جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو، جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو، شالا کال نہ پووے بیلیاں دا، میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے، سونے یار باجھوں رنگ تیلیاں دا، نہ ہار بھامے نہ سنگار بھامے، نہ بھامے سنگ سہیلیاں دا، مجروشا جت یار نہیں، چل ویکھو حال حویلیاں دا۔ اس لیے بلال کے بچے روئے، بلال کی بیوی روئی کہ ہم لٹ رہے ہیں، صحنے چمن اجڑ رہا ہے، کیونکہ تو ہے رونق ہے، تو ہے نور ہے، تو ہے روشنی ہے۔ بلال نے کہا تم بھی روتے ہو، سچے ہو، پر میرے نعرے بھی۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے غدن القل احبتا محمدن و حزبہ، بس ابھی اسرائیل سینے پہ ہاتھ ٹکائے گا، روح بدن سے جائے گا، پہلے مدنی سینے سے لگائے گا، پھر ابو بکر یار ہاتھ ملائے گا، یہ موت کا دن عید بن جائے گا، کیونکہ جہاں سجن کی دید ہوتی ہے وہی غریبوں کی عید ہوتی ہے۔ غلام فریدہ لکھ عید منے سا۔ حاجی سلیم صاحب ذرا اوپر آ جائے مہربان۔ غلام فریدہ لکھ، حاجی صاحب مہربان، غلام فریدہ لکھ عید، ایک نہیں لکھ عید منے سا، جدہ بچھڑے مل سن ماہی۔ اگر مجھے بزرگ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی بات بیچ میں اللہ والوں کی، کیونکہ میں نے برخوردار وسیم صاحب سے پوچھا، مجھے کہنے لگے کوئی اللہ والوں کی باتیں کرنا، میں نے کہا یہ باتیں کرنا تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اللہ تو جوش والا خطاب تو قبلہ چشتی صاحب نے فرمایا، میرے ہیں وہ سناروں والی ٹھوک ٹھوک، وہ جیسے آپ سمجھیں جی، تو میں سناروں کی طرح تھوڑی تھوڑی ٹھوک ٹھوک، ایک بھی بولا میں سر بن جائے، یار کو سج جائے، وہ دلہن بن جائے، ہمارا کام ہو۔ ہتھوڑے میں نہیں چلاتا، اس لیے کہ کہیں زخم لگ جائے تو میرے پاس پمبا شمبا کوئی نہیں۔
मैं सुई लेके फिरता रहता हूं कि कहीं कोई फटा शटा होगा तो सी के आगे चले जाए। इसीलिए औरों का पयाम और है, मेरा पयाम और है, दर्दमंद इश्क का तर्जे कलाम और है। मैं भी बड़ा मुनाजर इस्लाम था एक ज़माने में, मैंने बड़े बड़े मौलवियों को भगाया, महफिल शिकन में भी कहलाता था। लेकिन एक यार मिला था, उसने कहा तूने बहुत सारे सर फोड़ लिए हैं, अब कोई जोड़ने की भी सोच, क्योंकि मौत आनी। इसलिए अब हमने फरीदुद्दीन गंजे शकर की गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया है, कैंची रख छोड़ी है, सुई लेके फिर रहे। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह। निश्तर अपनी जगह पे जरूरी है, ये ना समझना कि कहीं कोई दूसरा गलत है ना, निश्तर की अपनी जगह पे उसकी भी जरूरत है, तो सुई की भी जरूरत है। लिहाजा कुछ निश्तर वाले भी सुभान अल्लाह, सुई वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने कहा बिलाल ने जब कहा बस मैं जाऊंगा और महबूब गले लगाएगा, ये मौत नहीं ये ईद है। वो कैसे? ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह, एक चिश्ती बुजुर्ग गुजरे हैं, दरियाए सिंध पे उनका डेरा था, बैठे थे अल्लाह की याद में, एक मजजूब फकीर आ गया। अब फकीर बोलता किसी से नहीं था, लेकिन बोलने वाले मिल जाएं तो ये बोलते भी हैं। अब मिल गया बोलने वाला, अब फरीद के सिराने आया, मजजूब जाते हुए नारा लगाए और कहे फरीद ईद कड्डा, फरीद ईद कड्डा। फरीद को अपनी लगी है, इसे अपनी लगी है, अपनी से जान छूटे तो दूसरी की याद आए। अब वो आते जाते रो रो के पूछे फरीद बुलेंदा नहीं, ईद कड्डा, ईद कड्डा। अब फरीद के कान जो खुले, इस्तिगराक से ही फाका हुआ, ऐसे देखा, कहा होड़ पूछ, अब पूछ, कहा फरीद ईद कड्डा। फरीद तड़पे, वजद में आके कहने लगे फिर पूछ, कहा फरीद ईद कड्डा। फरीद ने हाथ जोड़े, कहा यार मिले जद्दा, ईद कड्डा यार मिले जड्डा। जब सजन की दीद होगी उस दिन हमारी, वो क्यामत के दिन भी मिल गया तो फिर क्यामत नहीं होगी, क्यामत भी ईद। हाय हाय, अगर वो मिल जाए फिर क्यामत का दर्द भी दर्द नहीं होगा। इसलिए फरीद ने कहा ईद कड्डा। खाजा ने जवाब दिया यार मिले। मजजूब बहुत रोया, उसने कहा फरीद मसला अभी अधूरा है। फरीद ने फरमाया तेरा सवाल भी अधूरा है, तू सवाल पूरा कर, मैं जवाब पूरा करूं। उसने कहा असल मसला तो बीच में अड़ गया है। कहा वो क्या? कहने लगा ये तो तूने बता दिया ईद कड्डा यार मिले जड्डा, पर असल मसला ये है यार मिले कड्डा। बस इसी पे जरा गौर फरमाना है, यार मिले कड्डा। आज हर बंदा मेरी तरह बड़ी बड़ी पगड़ियां पहन के, हर बंदे का दिल करता है सारे मुझे ही सलाम करें। आज सारे हम चाहते हैं कि हमारा नाम इश्तिहारों पे सबसे बड़ा, मेरे फोटो बड़े छपे। हर बंदे की कमजोरी है, लेकिन फरीद से नुस्खा पूछ रहा है मजदूब यार मिले कड्डा। फरीद की आह निकली, सर झुका, कहा फिर पूछ, कहा यार मिले कड्डा। फरीद मुहद्दिस आज़म साउंड मूवी एंड कैप हाउस अरशद मार्केट झंग बाजार वाले
اب قادری شاپنگ سینٹر، نیو انارکلی، ڈگلس پورہ، گلی نمبر 11/12، عقب سنی رضوی مسجد، آستانہ عالیہ، محدث اعظم، جنگ بازار، فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں۔ یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔